हवाले से मुस्तहब बयान किया गया था कि खाने का तरीका क्या है, खाने का सुन्नत क्या है, खाने में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो हदीस पाक की रोशनी में बयान किया जा रहा है। सही मुस्लिम में जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों और बर्तन के चाटने का हुक्म दिया। हम लोग चाटने वाले को क्या कहते हैं? गवार आदमी होता है कि नहीं होता है जी। आमतौर पे फैशन बाज लोग क्या कहते हैं? बहुत गवार आदमी है, चाट रहा है। चाटने वाले को हम हकीर निगाहों से देखते हैं। हालांकि एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें मालूम होना चाहिए कि ये चाटने की जो अंदाज़ है ये किसी गैर का तरीका नहीं बल्कि हमारे नबी का तरीका है। लेकिन हम लोग फैशन में छोड़ देते हैं, चाटेंगे तो लोग क्या कहें। यानी लोगों की शर्मिंदगी हमें चाटने नहीं देती। लेकिन अगर क़यामत के दिन नबी की बारगाह में हम जाएंगे, रसूल के दरबार में हाज़िरी होगी और रसूल पूछेंगे तुमको मेरी सुन्नत पर चलने में शर्म आती थी तो फिर किस मुँह से मेरे सामने आए हो? उस वक्त हम क्या करेंगे? होगा या नहीं होगा? अरे भाई, आदमी जब सुन्नत पर चलने में शर्माएगा और क़यामत के दिन नबी की बारगाह में पहुँचेगा, नबी पूछेंगे तुमको तो मेरी सुन्नत पर चलने में शर्म आती थी तो फिर किस मुँह से मेरे पास आए हो? तो हम क्या कर पाएंगे? तो चाटना किसका तरीका है? मेरे सरकार का तरीका है। उंगली चाटना यानी खाने के बाद उंगली को चाटना, प्लेट को चाटना मेरे नबी की सुन्नत है। सरकार ने हुक्म दिया है कि उंगलियों और बर्तन को चाटो और फरमाया कि तुम्हें मालूम नहीं कि खाने के किस हिस्से में बरकत है, ये तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला खाने में बरकतें नाजिल फरमाता है लेकिन ये तुम्हें पता नहीं कि किस हिस्से में बरकत है। इसलिए क्या फरमाया कि उसको चाट लो, यानी उंगलियां भी चाटो और बर्तन को भी साफ कर लो। दूसरी चीज़, सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ में, सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने के बाद हाथ को न पोंछे जब तक के चाट न ले। यानी हाथ को चाटे बगैर कपड़े में पोंछ देना या धो देना ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि उंगलियों को चाट ले तब जाके हाथ धोए। यानी हाथ में चावल लगा हुआ है, हाथ धो लिया, हाथ में सालन लगा हुआ है, हाथ धो लिया, ये तरीका गलत है। तरीका क्या है कि सबसे पहले हाथ में जो जूठा लगा हुआ है उसको अपने ज़बान से चाट ले, बिल्कुल साफ़ कर ले, अब उसके बाद हाथ धो सकता है, हो सकता है। इसी तरह तबरानी ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की कि हुजूर ने खाने और पानी में फूंकने से मना किया। फूंकने, जैसे गर्म चाय लेते हैं तो क्या करते हैं बाज़ लोग? फूंक करते हैं, फूंकते हैं, ये फूंकना मना है। सरकार ने मना फरमाया। गर्म खाना हो तो भी, ठंडा पानी हो तो भी अपने मुंह की हवा उसमें नहीं लगानी चाहिए, फूंकना नहीं चाहिए। सरकार ने 1400 साल पहले ये बात फरमाई। आज डॉक्टरी हिसाब से जाइए, पता लगाइए कभी भी तो आपको पता चलेगा ये जो फूंकते हैं ना तो इसमें कुछ ना कुछ जरासीम होते हैं, कोई ना कुछ कीटाणु होते हैं, जरासीम होते हैं, बीमारियों के कुछ चीज़ें होती हैं जो उसमें जाती हैं और जब उसमें आपके मुंह के जरिए जाती है तो फिर वो क्या होगा? खाने के साथ पेट में, शिकम में पहुंचेगा। वो आपको फ़ायदा देगा या नुकसान पहुंचाएगा? नुकसान पहुंचाएगा। तो जब नुकसान पहुंचा रही वो चीज़ तो उस चीज़ को हम ख्याल नहीं कर पाते हैं, हम गर्म चीज़ को फूंकते हैं। इसलिए कभी भी पानी भी पीजिए आप तो नाक की सांस पानी में नहीं जानी चाहिए। जैसे पानी पी रहे हैं तो पानी पीने का हुक्म क्या है? 3 बार पीने का, 3 सांस, 3 सांस से पीने का हुक्म है ना जी। कैसे? एक मरतबा पानी को टानिए और एक बार स्पीड में मत टानिए, बल्कि गिलास को मुंह के पास लगाइए और हल्का हल्का घोट मुंह में लीजिए। गिलास मुंह के पास है, हल्का हल्का सांस को रोक के, सांस को रोक करके, सांस को जारी नहीं रखना है बल्कि सांस को रोक करके पानी को लेना है। हल्के 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 घोट पूरे मुंह में पानी, जैसे चूसते हैं ना पानी, जैसे चॉकलेट आप चूस लेते हैं वैसे ही पानी को चूसिए।
یہاں تک کہ جب سانس یہ ہو جائے کھلنے لگے کہ اب سانس لینا ہوگا ضروری، اب وہاں سے گلاس ہٹا دیجیے۔ جب دیکھیے کہ اب سانس کمپلیٹ ہو رہی ہے، اب سانس کو چھوڑنا پڑے گا، تو اب وہاں سے گلاس ہٹائیے۔ اب ایک سانس میں آپ نے کتنے قطرے پی لیے؟ تھوڑے تھوڑے کر کے کئی قطرے پی لیے، سانس مکمل رک گئی تھی۔ اب آپ نے ہاتھ سے گلاس ہٹا دیا، جب ہاتھ سے گلاس ہٹایا اب سانس جو چھوڑے تو یہ ناک منہ سے جو سانس نکلا اب وہ سانس الگ ہوا۔ اب اس میں کیا فائدہ ہے آپ کا؟ جو یہ ناک میں جراثیم ہوتا ہے کیڑا ایک قسم کا، تو وہ اندر کی تری پانی کی وجہ سے باہر نکل کے چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ گلاس سامنے رہے اور سانس ڈائریکٹ گلاس میں ہوا لگے تو جراثیم آپ کا پانی میں جائے گا، وہ بیماری کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس کی سانس روک کر کے پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیجیے، حتیٰ کہ سانس پھولنے لگے قسم سے۔ اب جب دیکھیں کہ اب سانس لینا ضروری ہو گیا تو گلاس ہٹا لیا، سانس چھوڑ دیے۔ اب یہ سانس چھوڑ دیے، ایک سانس میں آپ نے پانی کچھ پی لیا، اب دوبارہ پھر اس پانی کو لیجیے، پھر اسی طرح کیجیے ہلکا ہلکا، یہاں تک کہ جب دیکھیے سانس اب کھلنے والی ہے پھر گلاس ہٹا دیجیے۔ اب دوسری مرتبہ جو سانس چھوڑیے گا تو جو کچھ بچا کچا ہے وہ سب نکل جائے گا ناک کے منہ کے ذریعے۔ اب تیسری مرتبہ آپ پیتے رہیے پانی جتنا پی سکتے ہیں خواہش کے مطابق۔ تو اس میں جو میں نے ترکیب بتائی جو ہلکا ہلکا پانی پینے کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح اگر پیتے ہیں تو کبھی بیماریاں نہیں آئیں گی۔ اور جو سانسوں کی تکلیفوں کا معاملہ ہوتا ہے نا، پھیپھڑے دل گردہ یہ سب جو ہوتے ہیں، یہ ڈائریکٹ پانی انڈیل لینے پر سب کو نقصان پہنچتا ہے، خاص کر پھیپھڑے کو۔ اب جیسے ہم کھڑے کھڑے پانی ایسے ڈال لیں یا گلاس ایسے ڈال لیں، اس میں نقصان کیا ہے؟ پھیپھڑے کو نقصان ہے، سانسوں کو نقصان ہے، کیونکہ سانسوں کی نلی ہے جس کا جو حصہ جس کام کے لیے بنایا گیا ہے، وہ اگر اسپیڈ میں ہم پانی ڈالتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ پانی سانس والی نلی میں پہنچ جائے، تو آپ کے لیے نقصان ہی ثابت ہوگا۔ اس لیے حکم ہے کہ پانی کو آہستہ آہستہ پیو، چوسنے کے انداز میں پیو پانی۔ بہرحال نہیں، کسی بھی چیز کو پھونکنا منع ہے، کھانا ہو، پانی ہو، چائے ہو، شربت ہو، دودھ ہو۔ پانی کو دم کر کے دیا جاتا ہے، پانی کو دم کر کے پلایا جاتا ہے، وہ دم جو کرتے ہیں نا اس پر ریسرچ کریے گا تو آیت کی برکتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، اس کی برکتوں سے وہ سب بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ڈاکٹر نے پڑھے ہوئے پانی پر بھی ریسرچ کیا ہے، پڑھے ہوئے پانی پر بھی ریسرچ کیا۔ الحم شریف کی برکتوں کا عالم یہ ہے کہ الحم شریف پڑھ کے اگر پانی پہ دم کر دیا ہے تو بہت سارے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اس کی برکت سے۔ یعنی یہ جو پڑھ کے دم کرے اس کی بات الگ ہو گئی، اور ایک ایسے جو پھونک رہے ہیں وہ معاملہ الگ ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تمہارے ہر کام میں حاضر ہو جاتا ہے، کھانے کے وقت بھی حاضر ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر لقمہ گر جائے اور اس پر کچھ لگ جائے تو صاف کر کے کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ ہم لوگ کرتے نہیں یہ کام، ہم لوگ سوچے کھائیں گے، اٹھا کے کھائیں گے، کیا ہے بھائی کھانا پلیٹ میں ہے تو پھر ہم اٹھائیں گے کھائیں گے۔ ہم اس کو توہین اپنی سمجھتے ہیں، ہم اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں، لوگوں کے دیکھنے کا خیال ہمیں رہتا ہے، لیکن اللہ اور رسول کے لیے ہمیں خیال نہیں آتا کہ لوگ دیکھیں گے تو ہمیں غلط سمجھیں گے، لیکن اللہ اور رسول کی نظر میں تو ہم غلط بن رہے ہیں نا چھوڑ دینے کے کارن۔ تو اللہ اور رسول کی نظر میں ہم غلط ہو جائے وہ آپ کو پسند ہے، عوام کی نظر میں غلط ہو یہ پسند نہیں، جبکہ عوام چڑھتے سورج کو پوجنے والی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ آپ اگر خوشحال ہیں، پیسے والے ہیں، ہمیشہ اچھے حال میں ہیں، تو آپ چاہے جتنا برا کر جائے لوگ تعریفیں کریں گے آپ کی، ہے کہ نہیں سچائی؟ آپ خوشحال ہیں، پیسے والے ہیں، آپ کا باڈی بلڈر جس کپڑے سب اچھے ہیں، تو آپ چاہے جتنا پاپ کریں لوگ آپ کو کہیں گے بہت اچھا انسان ہے۔ کیوں؟ آپ کی خوشحالی کی وجہ سے ایسا کیا جا رہا۔ لیکن وہیں پر اگر وہ انسان غریب ہے، اتنا غریب کہ اس کے بدن پہ کپڑے اچھے نہیں ہیں،
तो अगर वो अच्छा काम भी करेगा तो बोले लोग कितना गिरा इंसान है, काम वो अच्छा कर रहा लेकिन लोग उसको घटिया कहेंगे। तो इंसान के सोचने का अंदाज अलग है। इसलिए हम इंसान की सोच पर अगर चलने लगे ना तो हमें जिल्लत के सिवा कोई रास्ता नहीं। भले दुनिया उसको इज्जत कहती है, खाने को बैठे कि नहीं? मैं तो अक्सर ये कहता हूँ एक बात कि अभी का जहन जो है ना हमेशा उल्टा है। अच्छे को लोग बुरा कह रहे हैं, बुरे को अच्छा कह रहे हैं। इस मामले में हर अच्छी चीज़ को लोग बुरा समझ रहे हैं और जो बुरी चीज़ें हैं लोग उसी को अच्छा समझ रहे हैं। तो ये नज़रिया बदलना चाहिए, अच्छे को अच्छा कहने का जहन बनना चाहिए। क्या फरमाया सरकार ने कि शैतान के लिए न छोड़े और जब खाने से फारिग हो जाए तो उंगलियां चाट ले, क्योंकि ये मालूम नहीं कि खाने के किस हिस्से में बरकत है। गोया अगर इसीलिए कहा गया दस्तरखान पे खाना चाहिए। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि आप अगर चाहते घर में मोहब्बत बढ़ाना, यानी घर के लोगों में आपस में मोहब्बत कायम करना, तो एक दस्तरखान पे खाने की आदत पैदा करें। हम लोग क्या करते हैं, हम काम से आए तो हम अकेले बैठ के खा लिए, अप्पू आए अकेले वो अकेले खा लिए, भाई अगर बाद में आया तो वो अकेले खा लिया, यानी सब आदमी अकेला अकेला खा रहा। एक टाइम बना ले अपना, एक लिमिट टाइम फोर्सेस जिसमें आके करीब करीब सब लोग शरीक हो सके। ऐसा कोई टाइमिंग कि जिस वक्त सारे लोग पहुँच सके। अगर एक दस्तरखान बिछा दीजिए, एक दस्तरखान पे सारे लोग बैठ जाइए तो खाना कम भी रहेगा ना, सबका पेट भर जाएगा। खाना थोड़ा कम भी रहेगा, सबका पेट भर जाएगा, क्योंकि दस्तरखान पे खुदा की रहमत नाज़िल होती है। और ख़ास करके लाल कपड़े का दस्तरखान जो सरकार की सुन्नत भी है, इसलिए लाल कपड़े का दस्तरखान हर घर में होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ कोई मेहमान आए तो उसके लिए दस्तरखान लगाया जाए, नहीं। आप अकेले अगर खा रहे खुदा न खास्ता तब भी वो दस्तरखान लगाने की आदत डालिए। दस्तरखान पर खुदा की बरकत रहमत होती है। और दूसरा फ़ायदा क्या उसका कि अगर दस्तरखान पे लुकमा गिर जाएगा तो उठा लेंगे कि नहीं उठा लेंगे। दस्तरखान पे अगर लुकमा गिरेगा, दस्तरखान साफ है, अगर उस पर वो लुकमा गिरा, कोई दाना गिरा तो उठा लेगा आसानी से, हमको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर ज़मीन पे बैठ के खा रहे हैं, अब खाना ज़मीन पे गिर जाए, लुकमा ज़मीन पे गिर जाए तो उसको उठाने में तकलीफ तो होगी थोड़ी सी। भाई कच्ची मिट्टी है, कच्ची ज़मीन है और उसमें लुकमा आपका गिर जाए तो उठा पाइएगा, इसलिए कि धूल गर्दा बच जा रहा। हालांकि उसके लिए भी उठाने का हुक्म दिया गया है कि उसके गर्दों के बाद को साफ करके उसे इस्तेमाल कर लो। लेकिन कम से कम इतना तो आसानी के साथ हम कर सकते हैं कि खाने का दस्तरखान बिछा लें। तो दस्तरखान बिछाने के बाद अगर कोई खाने का हिस्सा दस्तरखान पे गिर जाए तो हम उठाएंगे तो हमको तकलीफ नहीं होगी, उठा लेंगे, सुन्नत भी अदा हो जाएगी, शैतान के लिए हम छोड़ेंगे भी नहीं। तो दस्तरखान पे बरकतें होती हैं। इसलिए कोशिश हो कि अगर घर में मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं, घर के मेंबर में इत्तेहाद बढ़ाना चाहते हैं, हर एक का दिल एक दूसरे से जोड़ना चाहते हैं, तो एक साथ बैठकर खाने की आदत डालें। एक साथ हर भाई बहन नहीं, बहनों को अलग रख दीजिए, भाई यानी घर के मर्द हजरात एक दस्तरखान पे बैठ जाएं। और अगर घर के तमाम लोग भी, बहन भाई माँ वालिद यानी घर के तमाम ऐसे लोग, उसमें रिश्तेदार में ना कोई हो, चचेरा कोई ना हो, उस घर के हिस्से दस्तरखान पे अगर चचेरा कोई नहीं है, खलेरा कोई नहीं है, यानी खलेरा भाई, चचेरा भाई, फुफेरा भाई या बहनोई, इस तरह का कोई रिश्तेदार नहीं है, सगा भाई है, सगी बहन है, अपनी माँ है, अपने वालिद है, तो अगर ये सब लोग मिल के एक दस्तरखान पे खाएंगे तो कोई गुनाह नहीं। ठीक है, जिसको समझिए अच्छे से, अपना सगा भाई, अपनी सगी बहन, अपनी वालदा, अपने वालिद या अपने लोग खास बहनों ही उसमें ना हो, खलेरा भाई ना हो, फेरा भाई भी ना हो, चचेरा भाई भी ना हो, रिलेशन वाला कोई दूर का ना हो। तो अगर सिर्फ हम लोग हैं आपस में, तो एक दस्तरखान पे सब लोग मिलकर बैठ के खाएँ, इंशाअल्लाह आपस में मोहब्बत होगी और हर एक के दिल में एक दूसरे के लिए एहतराम पैदा होगा। बीवी भी बैठे जा सकते। हमने क्या कहा कि अगर उसमें एक दूसरे के लिए, जैसे महरम और गैर महरम, मुराद क्या है, महरम और गैर महरम, जिससे निकाह करना जायज़ है, वो शख्स अगर आपके साथ बैठेगा तो गुनाहगार होगा।
یعنی خلیری بہن آپ کے ساتھ بیٹھے گی تو خلیری بہن سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کو اگر شرعی طور پر ہم بتائیں تو اس کا دیکھنا ہمارا گناہ ہوتا ہے، وہ ہم کو دیکھے تو اس کے لیے گناہ ہے۔ اس لیے دسترخوان پہ میں نے قید لگایا۔ کیا قید لگایا؟ کہ اپنی سگی بہن ہو، اپنے والد ہو، اپنی ماں ہو، اور وائف کا جہاں تک مسئلہ آئے گا تو بھائی کے لیے، ہماری وائف بھائی کے لیے کیا ہوگی؟ تو بھابھی کا دیور کے ساتھ دیکھا دیکھی کرنا کیا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے۔ جب جائز نہیں تو پھر دسترخوان پہ کہاں بیٹھائیں گے ہم؟ اس لیے میں نے جو قید لگائی ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا، ایسا نہیں کہ اس کو الٹا سمجھ کے کچھ اور کرنے لگی۔ تو اس لیے اگر گھر کے وہ لوگ خاص اپنے سگے بھائی، اپنی بہنیں سگی، اپنی والد، اپنی والدہ، اپنی سگی خالہ اگر ہے، سگی خالہ، دادی اپنی ہے سگی، اپنی نانی ہے سگی، یہ سب اگر ایک ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ جائیں تو کوئی گناہ نہیں۔ تو اس طرح مراد یہ ہے کہ اگر دسترخوان پہ ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے تو محبت آئے گی، آپس میں محبت بڑھے گی، اور پھر اللہ کی رحمت بھی ہوگی، کھانے میں برکت بھی آئے گی۔ تو ہم لوگ یہ طریقہ بھی استعمال کرنے کی کوشش کریں، بلکہ انشاءاللہ پھر چونکہ وقت بہت زیادہ نہیں کہ میں اس پر مزید تبصرہ کروں، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پھر اس حوالے سے مزید باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک حدیث پاک اور سماعت کر لیں۔ ابن ماجہ نے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، انہوں نے اٹھا لیا اور صاف کر کے کھا لیا۔ یہ دیکھ کر گواروں نے آنکھوں سے اشارہ کیا، گواروں نے مراد جو لوگ دوسرے تھے، جو لوگ مسلمانوں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ کے حقیر سمجھتے تھے، وہ گوار لوگ، جسے دیہاتی قسم کا آدمی جس کو اس سب چیز کے نالج نہ ہو، یہ سب معلومات نہ ہو، وہ گوار لوگ ان کو اٹھا کر کھاتے ہوئے دیکھا تو کیا آپ سے کیا؟ اشارہ کیا۔ کیا اشارہ کیا؟ یہ کتنے حقیر ذلیل بات ہے کہ گرے ہوئے لقمے کو انہوں نے کھا لیا، یعنی وہ گوار لوگ ان کو اٹھا کر کھاتے دیکھا تو کیا کہا؟ یہ کتنے حقیر اور ذلیل بات ہے کہ انہوں نے گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھا لیا۔ کسی نے ان سے کہا خدا امیر کا بھلا کرے۔ ماقل بن یسار وہاں امیر و سردار کی حیثیت سے تھے، سوچئے ایک عہدے پر فائز تھے۔ آدمی عہدے کا لحاظ بڑا کرتا ہے، عہدے کا لحاظ۔ اب جیسے کہ آپ کے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں، اب آپ وہاں تھوڑا اپنا ایٹیٹیوڈ دکھائیے گا، بھائی ہماری شان ہے، ہمارا وقار ہے۔ وہاں ایک برتن دھونے کے لیے آپ تیار نہیں ہوتے، گلاس اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اگر گلاس بھی ہٹانا ہے تو اس کو کہتے ہیں گلاس ہٹا دو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اپنا ایک وقار کے لیے، اپنی عزت کے لیے۔ تو اب وہاں پر جو کھانا اٹھا کے کھائے وہ کون ہے؟ اپنے گروپ کے وہ سردار ہیں، امیر ہے وہ۔ یہ گوار کنکھیوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ آپ نے گرا ہوا لقمہ کھا لیا، یعنی ان کے ساتھیوں نے ان گواروں کے اشارے کو دیکھ لیا، اپنے سردار سے کہا، یعنی وہ صحابی سے، کہ یہ گوار کنکھیوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ آپ نے گرا ہوا لقمہ کھا لیا اور آپ کے سامنے یہ کھانا موجود ہے، یعنی کھانا آلریڈی ہے، پھر بھی آپ نے اٹھا کے کھا لیا۔ تو انہوں نے فرمایا، یعنی ماقل بن یسار نے فرمایا کہ ان اجمیوں کی وجہ سے میں اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ یعنی اگر کوئی مجھ کو ذلیل سمجھ رہا ہے، مجھ کو حقیر دیکھ رہا ہے، تو اس کے باوجود میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا جو کام میں نے رسول اللہ کو کرتے دیکھا ہے یا فرماتے ہوئے سنا ہے۔ میں ان کی وجہ سے میں کیوں چھوڑوں؟ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کی وجہ سے چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے؟ دوسروں کی وجہ سے ہی نا ہر کام اپنا چھوڑتے ہیں ہم لوگ، خالی دوسروں کی خوشی کے لیے۔ اب ہم ساتھ میں چل رہے ہیں، راستے میں ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ 10 دوست ہیں۔ اب چائے پینا ہوا، پانی پینا ہوا، کولڈ ڈرنک پینا ہوا، تو اب کیا کرتے ہیں؟ اب دوست ہیں ہمارے سب غیر مسلم ہیں، مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے غیر مسلم ہیں،
تو اب ہم لوگ غیر مسلم دوست کے چکر میں کیا کرتے ہیں، کھڑے کھڑا پانی پی لیے، ان لوگ کے ساتھ میں ہم بیٹھیں گے تو ہماری عزت کیا ہوگا؟ تو ان لوگوں کو 10 میں جو 9 غیر مسلم ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ہم کھڑے کھڑا کھا لیتے ہیں، کھڑے کھڑا پی لیتے ہیں، جبکہ اس واقعے سے کیا سمجھ میں آیا؟ انہوں نے جو زمین سے لقمہ اٹھا کے کھایا تھا تو کھانے کے بعد دوسروں نے جو دیکھا تھا کیا کہا تھا؟ کتنی حقیر بات ہے یہ، کتنی ذلیل بات ہے یہ، وہ زمین سے اٹھا کے کھا رہے۔ تو ان کے ساتھیوں نے جب کہا کہ حضور ایسا ایسا معاملہ ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ ان گواروں کی وجہ سے، ان اجمیوں کی وجہ سے میں اس عمل کو کیوں چھوڑ دوں جو میرے نبی نے مجھے بتایا ہے؟ سبحان اللہ۔ ان لوگوں کے سمے کیوں چھوڑوں؟ لیکن ہم لوگ سب چھوڑتے ہیں انہی لوگوں کی وجہ سے، غیروں کی وجہ سے ہم لوگ اپنی ہر سنت چھوڑ رہے ہیں۔ کھڑا ہو کر کھانا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی 10-20 کی بھیڑ میں ہے، بیٹھ کر کھائیں گے تو لوگ ہمیں حقیر نگاہوں سے دیکھیں گے۔ تو ہم نے اس حیثیت سے سنتوں کو چھوڑ دیا کہ ہم کو یہاں پر 10 آدمی برا نہ سمجھے۔ کاش نظریہ یہ ہو جائے کہ ہم ان لوگوں کے سے اپنے نبی کی سنت کیوں چھوڑیں، ان لوگوں کے کارن ہم اپنے نبی کی سنت کیوں چھوڑیں گے، ان لوگوں کے لیے ہم اپنے نبی کا طریقہ کیوں چھوڑیں گے؟ ارے ہمیں نبی کا طریقہ پسند ہے، ہمیں نبی کی سنت پسند ہے، ہمیں نبی کی سنتوں پر ناز ہونا چاہیے۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ چاہے کہیں بھی کھانا کی نوبت آئے، چاہے کہیں پینے کی نوبت آئے، اگر ممکن ہو کوشش کریے حتی الامکان کہ آپ بیٹھ کر کھائیے، بھلے آپ کے ساتھی آپ کو جیسا بھی سمجھے، اس پر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں کہ بیٹھ کر کھائیے، بیٹھ کر پیئے، بیٹھ کر اپنا ہر کام، یعنی جو چیز بیٹھ کر کھانے کے لیے ہے، بیٹھ کر پینے کے لیے، ان تمام چیزوں کو ہر جگہ چاہیے کہ کرنا ہوگا۔ ہم سنتوں پر چلنا شروع کر دیں، انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہماری انداز کو دیکھ کر، ہمارے طریقوں کو دیکھ کر کہیں نہ کہیں ان کو بھی سوچنا پڑے گا، یہ مسلمان بیٹھ کر کھاتا ہے، مسلمان بیٹھ کر پیتا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ جب ڈھونڈے گا نا تو سائنٹسٹ کے حساب سے میں بتا دوں کہ اس کو بھی کل آنے والے وقت میں بیٹھ کر کھانا پڑے گا، اس لیے کہ سائنس نے ریسرچ کیا ہے کھڑے ہو کر کھانے والے میں اور بیٹھ کر کھانے والے میں کیا فرق پڑتا ہے، کھڑے ہو کر پینے والے میں اور بیٹھ کر پینے والے میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر کھانے والے پیشنٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، دمے کا شکار ہو جاتے ہیں، پھیپھڑے کے مریض بن جاتے ہیں، گھٹنے کے مریض ہو جاتے ہیں، لیکن جو بیٹھ کر کھاتا پیتا ہے اینی ٹائم، اس کو ان سب بیماریوں میں بہت مشکل ہے کبھی اتفاق سے ہو جائے کسی کو، ورنہ ممکن نہیں ہے جو آدمی سنت کے مطابق کھائے پیے وہ اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے کہ میرے سرکار کی جو بھی سنتیں ہیں نا، وہ سنت تو ہے ہی ہے، لیکن وہ ایک علاج بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک علاج ہے باضابطہ، وہ دوا ہے۔ وہ ہم لوگ بھلے سنت ہی سمجھ کے کریں گے، لیکن وہ سب یہ تو ایک قسم کی حکمت ہے، وہ اس کئی بیماریوں کا علاج اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ انشاءاللہ میں ہو سکتا ہے آنے والے 1-2 ہفتے بعد اس حوالے سے بھی گفتگو کروں گا کہ سنت اور ڈاکٹری، یعنی سنت اور ڈاکٹری میں کتنا مماثلت ہے، کتنا تعلق ہے۔ ہم سنت بھی دکھلائیں گے اور ڈاکٹروں کا فارمولہ بھی آپ کو حوالے کر دیں گے انشاءاللہ کہ انہوں نے اس تعلق سے کیا کہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ بس آج کی گفتگو میں